ہم اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ عارضی زندگی ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب شروع ہوگی۔ اس زندگی کا انحصار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور میدان حشر وہ دار الجزا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو عمل بھی کرتا ہے اس عمل کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ جانتے ہیں کرامن کاتبین جو تم کرتے ہو اور اس کو وہ لکھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا، لکھا جاتا ہے ذرہ ذرہ عمل کا۔ اگر وہ نیک عمل ہے تب بھی لکھ لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، اور اگر گناہ کیا تو وہ بھی لکھ لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا۔ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اگر انسان گنہگار ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، ندامت ہوئی کہ اے اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے تیری یہ نافرمانی ہو گئی، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے اور طہارت رکھنے والے سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ سبحان۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور توبہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں، بہت آسان۔ ایک قطرہ آنسو کا اگر نکل کر گال پر گر گیا، دونوں آنکھوں سے نہیں، اگر ایک آنکھ سے بھی ہلکا سا، مکھی کے سر کے برابر ہی وہ آنسو کیوں نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ اتنا چھوٹا سا آنسو ندامت کا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ندامت اللہ کو اتنی پسند، تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر پسند نہیں۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ تکبر کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا، جو دعا اللہ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کی وجہ سے دعا نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ قبول، اس کا ترجمہ قبول کروں گا بھی ہو سکتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، اور جو ہماری عبادت سے تکبر کرے گا سیدخلون جہنم داخرین، ہم عن قریب اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر فرمایا، تو ایک حدیث میں آتا کہ دعا عین عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا۔
اور وہ شخص دعا نہیں مانگتا کہ جو متکبر ہے، جو تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا راستہ بھی ہمیں عطا فرما دیا اور توبہ کا راستہ بھی اللہ نے ہمیں دے دیا۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نادم ہوں تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو یہ جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے یہ بائیں کندھے والے فرشتے پر امیر ہے۔ یہ اس کو کہتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ پوچھتا ہے، بائیں کندھے والا پوچھتا ہے امیر صاحب اس کا گناہ لکھ لوں؟ یہ کہتا ہے ٹھہر جا ابھی شاید توبہ کر لے۔ کچھ وقت گزر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ امیر صاحب اجازت دیں گناہ لکھ لوں؟ امیر صاحب کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ۔ 8 پہر یا کتنا وقت گزر جاتا ہے، اگر یہ اس دوران توبہ کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ جو امیر صاحب ہے یہ اسے گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا، اور اگر وہ لکھ لیتا ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد تو اس کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں گناہ لکھ لے، لیکن دیکھ ایک ہی گناہ لکھنا، زیادہ نہ لکھنا، ایک لکھنا بس۔ اور پھر جب کبھی بعد میں بھی یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ خود اعلان فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ شانہ اس توبہ کی برکت سے نہ صرف یہ کہ ان گناہوں کو جو اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے ان کو مٹا دیتا ہے، بلکہ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ شانہ نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ وہ کتنا رحیم اور کریم ذات ہے اللہ۔ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اگر ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہوتا تو ہم گناہ نہ کرتے۔ اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ دائیں کندھے والا فرشتہ نیکی لکھنے میں کوئی دیر نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، ایک نیکی کی 10 گنا بڑھا کر اجر عطا لکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ بڑی رحیم اور کریم ذات ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک تھوڑی سی اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس تھوڑی سی مہلت میں اللہ تعالیٰ شانہ کو راضی کر لے، اور جب یہ اس دنیا سے جائے تو خوشی خوشی اس دنیا سے جائے، اللہ اس سے راضی ہو، فرشتے بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے آئیں، قبر میں بھی اس کا استقبال ہو، آسمانوں میں بھی اس کا استقبال ہو۔ کہتے ہیں نیک انسان جب مرتا ہے نا تو 500 فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک دائیں بائیں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور روح جب آسمانوں میں جاتی ہے تو آسمانوں تک فرشتوں کا تانتا بند جاتا ہے۔ ہم ایسے دنیا میں بن کر رہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو پسند آ جائیں۔ اب ایسا بندہ کیسے بنتا ہے؟ بندہ اللہ کا پسندیدہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ اس ضابطے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ شانہ کی سنت نہیں ہے کہ اس ضابطے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ شانہ کو معاملہ فرمائے۔ ہاں کبھی کرتے اللہ کی مرضی ہے۔ میرا خیال ہے آپ حضرات کا اس وقت تو کاروبار کا وقت ہے تو اس لیے حضرات اٹھ کر جا رہے ہیں، ورنہ یہ سوات کے علاقے میں مختلف علاقوں میں بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں
کافی لوگ ماشاءاللہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. باتیں تو وہی ہوتی ہیں جو آپ حضرات تبلیغ والوں سے سنتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ محفلیں بڑی برکت والی ہوتی ہیں. ان محفلوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک وقت نازل ہوتی ہے، وہ جس کو وہ رحمت مل جائے وہ پوری زندگی کبھی شقی محروم نہیں ہوتا. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ جو خاص رحمت ہے، نسیم ہدایت کا جھونکا، وہ اللہ والوں کی مجالس کے اندر ہوتی ہیں وہ رحمتیں. اور اللہ والے آپ حضرات ہیں ماشاءاللہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ جب اللہ کی محبت میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دھواں دھار برستی ہے. اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ یہ کوئی علمی بات کوئی ایسی کرے گا کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، نہ بلکہ اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہوا کریں. اور اخیر وقت میں اعلان ہوتا ہے فرشتوں میں. اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے جب فرشتے پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم مٹا کی مسجد میں مسجد ابو ہریرہ سے آ رہے ہیں، وہاں پہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری عظمت بیان کر رہے تھے، تیری رحمت کا تذکرہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ اے اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اے اللہ پھر تو تیری اور زیادہ بڑائی بیان کرتے. پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ جنت چاہتے تھے. تو جنت کو دیکھا ہے؟ کہ اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر تو یا اللہ اور زیادہ جنت کی طلب میں کوشش کرتے. اچھا اور رشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ پھر تو وہ اور ڈرتے اور گناہوں سے بچتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان کو ان مجلس والوں کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیا. جو یہ طلب کرتے تھے وہ میں نے ان کو جنت دے دی، اور یہ جس سے پناہ مانگتے تھے جہنم سے میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی. پھر وہ فرشتے کہتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس میں تو ایک شخص ویسے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا وہ کسی اور کام سے آیا تھا تو وہ بیٹھ گیا وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محفل اتنی برکت والی ہے کہ میں نے اس کی برکت سے اس کی بھی مغفرت کر دی. یہ محفل بڑی برکت والی ہے. لیکن ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے تبلیغ میں بھی بزرگوں سے سنا، فرماتے تھے کہ یہ اعلان جو ہوتا ہے نا یہ مجلس کے اخیر میں ہوتا ہے. جب مجلس برخاست ہو جاتی ہے اور فرشتے چلے جاتے ہیں پھر یہ اعلان ہوتا ہے. اس لیے مجلس میں اخیر تک بیٹھنا چاہیے، چاہے باتیں آپ نے پہلے سنی ہوئی ہیں کوئی بات نہیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا مومنین کو نفع دیتا ہے، بات کا تکرار کرنا مومنین کو نفع دیتا ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ نے تکرار کروائی ہے، ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ پڑھوائی، رکوع کے اندر تسبیح پڑھوائی، سجدے میں تسبیح پڑھوائی، ہر نماز میں اللہ نے تکرار کروائی. کیوں؟ تاکہ دل میں قرار پکڑ جائے. روزانہ تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اگر دل کے کانوں سے 6 نمبر بیان کریں گے نا عمل کی نیت سے تو روزانہ ترقی کریں گے. کیوں کرواتے ہیں؟ وہ ایک ہی بات جو گشت میں متکلم بات کرتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، سب سنتے ہیں. اور جو ساتھی اس میں دھیان سے نہیں بیٹھتا، دھیان سے نہیں سنتا نا، طلب سے نہیں سنتا، تو اس کی ترقی رک جاتی ہے. اور جو وہ 6 نمبر روزانہ طلب سے بیان کرتا اور سنتا ہے اس کی ترقی ہوتی رہتی. تو اس بات کو نہ سوچا کریں
کہ کوئی نئی بات سننے کو ملے گی، باتیں وہی ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عمل کتنا آیا۔